اختیار کرنی ہیں جن کا پاکستان کی نظریاتی اساس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا پاکستان سے شاید کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان میں ایک خاتون ہے، یہ ایک انڈین خاتون ہے جو 11 جون 1970 کو انڈیا میں پیدا ہوئی۔ یہ انڈیا میں اقوام متحدہ کے لیے اسٹرینتھننگ ڈیموکریسی تھرو پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یعنی SDP میں خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں، اور انڈیا سرکار میں ان کو منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے بھی خدمات انجام دینے کے لیے بلایا جاتا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں بدنام زمانہ سیفما کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں، اور وہ مسلمان اور اسلام دشمن نریندر مودی اور بال ٹھاکرے کی منظور نظر بھی رہی ہیں۔ میڈیا میں بیٹھ کر دو قومی نظریے اور اسلامی شعار و تعلیمات کی کھلم کھلا تذیق کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، اور پاکستان آرمی اور ISI کو ملک کا یعنی پاکستان کا دشمن قرار دیتی ہیں، بلکہ شاید اپنا بھی ازلی اور ابدی دشمن قرار دیتی ہیں۔ یہ ہر بیان میں پاکستان کے سرحدی محافظوں کو برا بھلا کہنا اپنا فرض عین سمجھتی ہیں۔ انڈین ایجنٹ جو پکڑا گیا تھا پاکستان میں، جس کا نام کلبھوشن یادیو ہے، اس کی گرفتاری کے باوجود یہ رو کی پاکستان میں تر اندازی کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن بلوچستان میں تمام تر دہشت گردی کا الزام پاکستان کی آرمی اور ISI پر دھرتی ہیں۔ اب اگر آرٹیکل 6 کے تحت ان کا کوئی نام رکھا جائے تو وہ ہیٹ اسپیچ قرار دے دیا جاتا ہے، اور بولنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہ بولا جائے، یہ غلط ہو جائے گا۔ جبکہ یہ جو تمام باتیں کر رہی ہیں، اب جو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا میں خوش آمدید۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ بول کو تو خیر بول والاز نے کھڑا کیا ہے، لیکن آپ کو کس نے کھڑا کیا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلنے کے لیے؟ آپ کہتی ہیں ریاست مکر آئینہ دکھاتی ہے، یعنی آپ جو تاریخ ہمیں بتائیں، آپ کے دانشور جو پاکستان کی تاریخ بتائیں ہم اسے مان لیں، اور جو تاریخ لکھنے والے مورخین تھے، جو بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے تاریخ لکھی، جو قائد اعظم کے ساتھ تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ وقت گزارا، جو پاکستان بننے کے بعد چاہے وہ حکیم احسن صاحب ہوں یا حسن مثنی ندوی ہوں یا بہت سارے اور اکابرین ہوں، سردار عبدالرب نشتر ہوں، لیاقت علی خان ہوں، ناظم الدین صاحب ہوں، جتنے لوگ ہوں وہ جو تاریخ لکھیں، چلیے عصر حاضر کے شریف الدین پیرزادہ صاحب کو لے لیجئے، وہ جو تاریخ لکھیں وہ غلط ہے۔ تاریخ وہ مانی جائے گی جو آپ بتائیں گی، یعنی ہم یہ مان لیں کہ 1965 کی جنگ پاکستان ہار گیا تھا، ہم یہ مان لیں کہ 1971 میں 1971 میں بھارت نے ہم پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم جنگ ہار گئے، مفتی باہینی کے لوگوں نے عزتیں نہیں لوٹی تھیں، بلکہ خاکم بدہن پاکستانی فوج کے جوانوں نے وہاں پر یہ ظلم کا بازار گرم کیا تھا۔ ہم یہ مان لیں کہ سیاچن کے اندر ہم گرمیوں میں تو اوپر رہتے ہیں لیکن سردیوں میں ہم نیچے اتر آتے ہیں، اس لیے کارگل یوں ہو سکی کیونکہ ہم نیچے آ گئے تھے، یا بھارتی فوجی بعد میں نیچے آئے تو ہم نے جا کے ان کی چوکی پر قبضہ کر لیا، اس کا بدلہ انہوں نے آ کر لینا چاہا تو کارگل سے ہم پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ حالانکہ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ کارگل ایک انتہائی کامیاب آپریشن تھا، ہم نے 1971 کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے وہ آپریشن پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات دنیا کو بتائیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ نیریٹو بیان کیا جائے، وہ بات بیان کی جائے جو آپ بیان کرنا چاہتی ہیں، اور ریاست جو کہنا چاہتی ہے وہ سب مکر آئینہ ہے، وہ تاریخ بتائی جائے جو آپ چاہتی ہیں۔ نہیں محترمہ، نہیں بی بی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں چلے گا، اب قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا، بات وہی بتائی جائے گی جو تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ مکر آئینہ آپ دکھا رہی ہیں، آپ کی پوری تاریخ ایک مکر آئینے پر مشتمل ہے، آپ کو کسی نے کھڑا بھی کیا ہے اور آپ کو کوئی پیچھے سے آپ کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے۔ اور اگر غور سے قوم دیکھے، اور مسٹر قوم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے تمام روگ ایلیمنٹس آپ کو ایک ہی جگہ پر نظر آئیں گے، اور وہ جگہ وہ ادارہ آپ کے سامنے موجود ہے جس کو نیلا پیلا میں کہتا ہوں، اور اس ادارے پر یہ سارے روگ ایلیمنٹس موجود ہیں۔ ذرا دیکھیے یہ ایک اور کلپ میں اوریہ مقبول جان سے کس طرح سے الجھ رہی ہیں۔ آپ اس کو ریلیجیس طرف سے نہیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ریلیجیس طرف سے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اسے ڈیویشن فرام واٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا نارمل لائف
ڈیویشن فرام نارملسی کا کون نارملسی کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ جوڑا ہے Who will define normalcy and how? کتے اور کتیا کا ہے، سور اور سورنی کا ہے، انسان اور مرد اور عورت کا ہے. دنیا پوری میں تصور تسلیم کیا جاتا ہے، فیزیولوجیکلی بھی، بایولوجیکلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نارمل کا اشتہار لگا رہے ہیں. جی کتنے لوگ تھے جو امریکن ایمبیسی میں گئے جنہوں نے وہاں پہ ایکٹ آف ہومو سیکسولیٹی کر کے دکھایا سڑک کے اوپر؟ تھوڑا سا آپ بات نہیں کر رہا، میں کنفیشن کی بات ہے. کنفیشن دیٹ وی آر ہومو سیکسول. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس وے آف لائف کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ جب آپ کنفیشن کوئی بندہ قتل کر کے نہیں دکھاتا اور ان کی سچائی کی آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. رسپیکٹ کی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا مروی آپ تو یہ سمجھتی نہیں نا ہے کہ یہ اس طرح کی پینٹنگ یا اس طرح کے انڈیویجل رائٹس یا اس طرح کی ہومو سیکچولیٹی کوئی گناہ یا غلط بات ہے نا، رائٹ؟ اس صورت میں گناہ نہیں ہے اگر دو ایڈلٹس جو ہے اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بھی اگری کر جائے، اٹ ول گو ٹو اسلامی نظریاتی کونسل، اور وہاں پہ وہ اگر کہیں گے جی قوم لوط کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں اور یہ سینکشن ہے اور وہ اپروو کر دیں گے تو ہمارا لا بن جائے گا. یہ اتنی سی بات ہے. جی ماوی دیکھیے بن جائے گا میں اور بات ہے. آپ کس کو کتنا مجھے اس سچویشن انالیسس کر کے بتائیے کہ کون سا قانون ہے جو پکڑتا ہے اس کو ہم جنس پرستی کو. مجھے ہماری پاکستان پینل کوڈ پاکستان پینل کوڈ کا 477 کی دفعہ اٹھائی. وہ کیا کہتا ہے بتا دیں؟ فارنیکیشن، کارنل فارنیکیشن فار ہومو سیکسولیٹی جو ہے. فارنیکیشن از ناٹ گے. اور کیا ہوتا ہے؟ It's much bigger than gayism, sir. اچھا بات کریں. آج آپ اس کو ڈیفائن کر دیں کہ وہ ذرا زیادہ تشدد سے. It's much bigger than gayism, sir. یہ عورت پاکستان میں ہم جنس پرستی کا فروغ چاہتی ہے. یہ عورت چاہتی ہے کہ پاکستان کے آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا جائے اور جو یہ لکھوائے وہ آئین لکھا جائے. یہ عورت چاہتی ہے کہ کوئی اسٹینوگرافر سامنے بیٹھے اور یہ بولتی جائے اور آئین لکھا جاتا رہے. ایسا نہیں ہوگا بی. پاکستان میں 22 کروڑ بستے ہیں عوام، اور پاکستان میں 22 کروڑ عوام چاہے وہ کسی مذہب یا کسی عقیدے یا کسی مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کے ان جاہلانہ خیالات کے حامی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکالنے والی بات ہے. لیکن آپ کو کون سمجھائے؟ آپ کوئی سمجھانے والی شے تو ہے نہیں. آپ کو تو قانون کے تحت گرفتار کرنا چاہیے. میں حیران ہوں کہ آپ جیسے لوگ تو سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں. انہیں ٹیلی ویژن پر بولنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے اس چینل پر جو صاحب ہوا کرتے تھے جن کو اس وقت پوری قوم عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ان کے بولنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن آپ جیسوں کے بولنے پر آزادی ہے. یہ اب قوم کو سوچنا ہوگا. قوم کو سب دکھائی دے رہا ہے. قوم دیکھے کہ کس کو گھر بٹھا دیا گیا ہے اور کون نیلے پیلے پر مسلسل آ کر بول رہا ہے. یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر کچھ اور انکشافات کریں گے، کیونکہ قوم کے ساتھ